اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورہ النور کی پہلی آیات میں ہی جنسی تعلقات کے متعلق ہدایات دی گئی، اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کی مبادیات کے متعلق میں نے 3 درس صرف کیے اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ جنسی تعلقات کا مسئلہ ذرا اونچا کر دیجیے، 2 افراد کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ نظر بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا یہ ایک ذاتی سا اختلاط کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مغربی محققین کی تحقیقات کے نتائج آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انفرادی فعل نہیں اور اس کا تعلق وہ 2-1 جوڑے تک محدود نہیں رہتا، اس کا تعلق تو پوری قوم کی تمدنی زندگی پر پڑتا ہے، پوری قوم کی قوتیں، پوری قوم کی ترقیاں، قوم کا آگے بڑھنا، قوم کا عروج، قوم کا زوال، اس کا بیشتر انحصار اس بات پہ ہے کہ اس قوم نے اپنے ہاں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مقرر کر رکھے تھے۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کریم اس خاص موضوع کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض بڑے بڑے اہم مسائل ایسے ہیں جن کے متعلق ایک آدھ مرتبہ قرآن ذکر کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اور پھر دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ جنسی تعلقات کا موضوع ایسا ہے کہ اب ایک سورت کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، اور اسی میں بھی آپ دیکھیں گے مسلسل یہ چیزیں بیان کرے گا، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بڑی تفصیل سے اس کا ذکر وہ کرتا ہے، اسی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ محض انفرادی مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال سے ہے۔ پہلی 2 آیتوں کے اندر تو اس نے بتایا تھا کہ جرم زنا کی سزا کیا ہے۔ تیسری آیت میں اب جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اس آیت کا غلط مفہوم یا غلط ترجمہ پیش کرنے سے بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلے یہ الجھنیں پیدا کر لیتے ہیں، پھر ان کو اس طرح سے سلجھانے میں کوشش کرتے ہیں، وہ سلجھتی نہیں ہے۔ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ زانی تو صرف زانیہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا کسی مشرکہ کے ساتھ، کسی طرح سے زانیہ عورت زانی کے ساتھ ہی نکاح کر سکتی ہے یا مشرک کے ساتھ۔ تو آپ سوچئے کہ اس سے کتنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں کہ جرم زنا کا ارتکاب کسی ایک دفعہ ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کو آپ نکاح کے لیے کسی زانیہ عورت یا زانی مرد کو تلاش کرتے پھرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یا مشرک کے ساتھ تو مشرک کے ساتھ تو مسلمان کا نکاح ہی حرام ہے۔ ان آیات میں اس کو زیادہ تفصیل میں اس مقام پہ نہیں جانا چاہتا، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ سزا جو دونوں کے لیے پہلی آیت میں تجویز کی گئی ہے، زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے لیے تجویز کی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا بالجبر کو چھوڑ کر کہ اس میں تو جس پہ جبر کیا جائے وہ مجرم ہی نہیں قرار پاتا، تو یہ جو دونوں کو سزا اور یکساں سزا دی گئی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس فعل کا ارتکاب ہو نہیں سکتا اگر دونوں میں سے ایک کی بھی مرضی نہ ہو۔ تو میں نے کہا نا کہ بالجبر کو چھوڑ دیجئے، رضامندی کے ساتھ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دونوں اس کے اوپر آمادہ ہوں، اس لیے یہ دونوں برابر کے مجرم تصور کیے جائیں گے، اور وہ اسی صورت میں ہی ہے کہ یا تو غلبہ اتنا ان کے اوپر زیادہ آ جائے اس جنسی جذبے کا کہ عقل و ہوش ہی کھو بیٹھے، اور یا وہ خدا کے قوانین کو سرے سے مانتے ہی نہ ہوں۔ اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ کہا حرم ذالک علی المؤمنین،
یعنی جن چیزوں کے لیے خاص طور پر جن افعال کے لیے حرام کا لفظ آیا ہے اس میں یہ زنا بھی ہے. دوسری جگہ بھی قرآن نے اس کو حرام کا لفظ اس کے لیے کہا ہے اور کہا مومنین کے لیے تو یہ چیز حرام میں داخل ہے. یہ چیز جو ہے اب آگے چلیے. اس کی اہمیت کے پیش نظر اگلی آیات میں بھی آپ دیکھیے اسی سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا فاولئک هم الفاسقون. کہا کہ یہ جو لوگ شریف عورتوں پر اتہام سازی کریں، ان کے خلاف اتہام لگائیں، تہمت لگائیں، بہت بڑا جرم ہے. حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کی قیمت ہی کچھ نہیں رہتی اگر اس قسم کی اتہام سازی اس کے خلاف ہو جائے تو. اس بیچاری کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی پاک دامنی کی شہادتیں بام پہنچاتی پھرے. وہ تو بات نہیں کر سکتی، اندر ہی اندر مر جاتی ہے. بڑا سنگین جرم ہے یہ. جرم زنا کی سزا تو قرآن نے 100 کوڑے بتائی تھی. یہ جرم جو ہے اس کے لیے 80 کوڑے اس کی بھی سزا ہے. اتہام لگائے، واقعہ اگر ہے تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 4 گواہ اس کے لیے پیش کرنے ہوں گے. اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اتہام غلط لگا ہے. تو عورتوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے، ان کے مستقبل کی حفاظت کے لیے نہایت ضروری تھا کہ اس قسم کے قوانین دیے جاتے. ورنہ یہ بات جو یوں ہی اس طرح سے چل نکلے معاشرے کے اندر، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہاں تو قرآن کریم نے یہی بات کہی ہے کہ یہ مجرم اس قسم کے جرم کا جو ارتکاب کرے، یعنی تہمت سازی کرے، بہتان ترازی کرے شریف زادیوں کے خلاف، تو اسے یہ سزا دی جائے. پہلی سزا تو یہ ہے کہ یہ 80 درے کی سزا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ساقط الاعتبار اس کو قرار دیا جائے، اس کی کبھی شہادت قبول نہ کی جائے. نظر آتا ہے کہ وہاں ایام جاہلیہ میں جیسا کہ غلط معاشروں کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے، اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور عام طور پہ لوگ عورتوں کے خلاف تہمت تراشیاں بھی کرتے تھے، اور شریف زادیوں کو، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ باہر نکلنے والی شریف زادیوں کو، اس کے ساتھ چھیڑخانی بھی کرتے تھے. سورہ احزاب میں اس کے متعلق کہا گیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے شریف زادیوں کے خلاف چھیڑخانی کرنا، اس کو کتنا سنگین جرم قرآن نے قرار دیا ہے. تہمت تراشی کو یہاں جرم قرار دیا ہے، اس کی یہ سنگین سزا ہے. یہاں شریف زادیوں کے خلاف کچھ کسی قسم کی چھیڑخانیاں جسے ہم کہتے ہیں، اس زمانے کی زندگی ابھی ایسی تھی کہ عورتوں کو باہر نکلنا ہوتا تھا. یہ سورہ احزاب میں جو پہلی آیت ہے نا، وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ پردے کی آیت جو ہے، اس کا مقصد کیا تھا قرآن نے خود بتایا ہے. 33/59 33/59 یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یہ مستورات عورتیں باہر نکلتی تھیں، باہر جاتی تھیں. کم و بیش دیہاتی زندگی سمجھ لیجئے. ہمارے ہاں دیہات میں بھی عورتوں کو باہر جانا ہوتا ہے.
تو ہرچند یہ مدینے کی زندگی ہے اور ایک مملکت بھی قائم ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تمدنی زندگی ابھی ان کی ایسی ہی تھی جیسے دیہات کی زندگی ہوتی ہے۔ عورتیں باہر جاتی تھیں، یہ خبیث لوگ عورتوں کو چھیڑتے تھے، ان سے جب کہا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے، نظر آتا ہے کہ ایام جاہلیہ کے اندر کچھ اس قسم کی فحاشیاں عام تھیں وہاں، تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم پہچان نہیں سکتے ہیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں، یہ اس کے معاش کی عورتیں ہیں۔ تو انہیں کہا یہ گیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنین کی عورتوں کو یہ کہو کہ وہ جو کپڑے پہنتی ہیں اس کے اوپر ایک اوور آل سا پہن لیا کریں، تاکہ یہ شناخت ہو سکے اس بات کی کہ یہ شریف عورتیں ہیں، اور اس لیے یہ لوگ جن کے دلوں میں خباثت بھری ہوئی ہے وہ تنگ نہ کریں تمہیں۔ گویا یہ جو حکم آیا ہے پہلا، یہ جلباب اس قسم کی چیز ہوتی ہے جیسے یہ اوور آل جسے کہتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر پہنتے ہیں، نرسیں پہنتی ہیں لباس کے اوپر ایک، تو جس سے اندر کے کپڑے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، اور اگر وہ زینت کے والے کپڑے ہوں تو اوپر وہ جو جلباب ہوتا ہے وہ عام طور پہ سفید رنگ کا سادہ سا ہوتا ہے۔ تو یہ جلباب کی قسم کی ایک چیز تھی، اسے کہا گیا کہ باہر نکلیں تو یہ پہن لیا کریں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ شریف عورتیں ہیں یا اس کے معاش کی عورتیں ہیں۔ ان سے متمیز ہونے کے لیے یہ ایک نشانی کے طور پہ ایک چیز کہی گئی تھی کہ ان سے کہو کہ یہ پہن کے باہر نکلیں تاکہ وہ خبیث لوگ اس آڑ میں ان کو تنگ نہ کریں کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ پہلی آیت کے اندر زنا کو جرم قرار دیا، دوسری آیت کے اندر تہمت تراشی کو جرم قرار دیا، یہاں شریف زادیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا، ان کو تنگ کرنا، فکرے چست کرنا، یہ اس چیز کے متعلق کہا کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اگر یہ منافق، یہ خبیث، یہ بد کردار لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہ اس پہ بھی اگر باز نہ آئیں، یعنی اپنی طرف سے تو اتنا ہی کیا جا سکتا تھا کہ وہ جو ان کی ایک فپر تھی، ایک آڑ تھی کہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ یہ شریف عورتیں ہیں یا اس کے معاش کی عورتیں ہیں، وہ تدبیر تو اختیار کر لی، کہا کہ اس کے باوجود اگر یہ اس سے باز نہ آئیں تو آپ دیکھیے مملکت کے متعلق کہا گیا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو پھر قانونی چارہ جوئی ان کے خلاف کی جائے گی، جرم قرار دیا گیا۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، جرم کی سزا یہ ہے کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ان کو نکال باہر کیا جائے تاکہ یہ اس قسم کی مخلوط آبادی رہے ہی نہیں۔ ملعونین، ہمارے ہاں تو ملعون لعنت کے معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ملعون ہو جائیں یا لعنت برسائی جائے، قانونی اعتبار سے کہتے ہیں جتنی بھی یہ شہریت کے حقوق ہوتے ہیں ان سے محروم کر دینا، یہ رائٹس آف سٹیزن شپ جسے کہا جاتا ہے، ان سے محروم کرنے کا نام لعنت۔ ملعون اسے کہتے تھے کہ جس سے جو اس قسم کی مراعات جو ہیں شہریت کی قانوناً ان سے محروم کر دیا جائے، وہ ملعونین ہو گئے۔ اور کہا کہ اس کے باوجود یہ باز نہ آئیں تو اینما ثقفوا اخذوا، بلا ضمانت وارنٹ جسے کہتے ہیں، کہ جہاں بھی یہ پائے جائیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور اگر ان تدابیر کے باوجود، ان تنبیہات کے باوجود یہ اس سے پھر بھی باز نہ آئے، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اس کی جرم کی سزا قتل ہے۔
موت ہے سزا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کو شریفانہ خطوط پر استوار کرنے کے لیے قرآن کریم کس قسم کی ضوابط مہیا کرتا ہے، کتنی اہمیت ہے اس مسئلے کی۔ اور ہے ہی یہ مسئلہ ایسا اہم، معاشرے میں اگر عورت کا احترام باقی نہیں رہتا، یاد رکھیے وہ معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، پائندہ نہیں بن سکتا، عروج پہ نہیں جان سکتا۔ عورت کا احترام بڑی چیز ہے، اور آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک قرآن کریم اس احترام کو کن کن شکلوں کے اندر برقرار رکھتا اور مستحکم کرتا چلا جاتا ہے۔ موضوع یہ نہیں ہے اس وقت میرے یہاں کہ عورت کا مقام کیا ہے قرآن کی روح سے، اور اس کے بعد آپ کے ہاں جسے مروجہ شریعت کہتے ہیں اس میں عورت کو کیا بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اسباب زوال امت، ان اسباب میں بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوری تاریخ کے اندر عورت کو احترام تو ایک طرف رہا، انسانیت کا مقام بھی نہیں دیا گیا۔ معاف رکھیں میری بہنیں اور بیٹیاں، ان کو ایک کموڈٹی اور جنس تصور کر لیا گیا ہے، مرد کی خواہشات کی تسکین کا ایک ذریعہ۔ اور یہ بیشتر تباہیاں جو ان کے اوپر آئی ہیں اس قوم کے اوپر، وہ اس وجہ سے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے اس احترام کو چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم تین چیزیں تو ابھی تک ہمارے سامنے آ گئی نا، زنا کا جرم ہے، بہتان تراشی کا جرم ہے، شریف زادیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ان تمام اقدامات کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ جرم جو ہے اس کی سزائیں کتنی قرآن دے رہا ہے۔ حقوق شہریت سے محرومی، شہر بدر کر دینا، اس پہ بھی باز نہ آئے تو بلا ضمانت وارنٹ ان کے گرفتاری کے ایشو کر دینا، جہاں پائے یہ جو ہے اینما سوقفو، جہاں کہیں وہ ملے گرفتار کر لیا جائے، اور اگر یہ جرم ثابت ہو جائے اور بتقرار ہو اس کے مجرم رہے تو اس کی سزا موت سزا اس کی تجویز کی گئی۔ اور قرآن کریم آگے کہتا ہے کہ یہ کوئی نئے احکام نہیں ہیں جو ہم اسی زمانے میں دے رہے ہیں، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ تو خدا کی ایک غیر متبدل روش سنت اللہ ہے جو آج نہیں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو سنت اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو گویا یہ احکام و ضوابط وہ ہیں کہ جو صرف عربی معاشرے میں ظہور قرآن کے بعد ہی نہیں دیے گئے، اتنی اہمیت حاصل ہے دین میں عورت کے مقام اور احترام کو کہ قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم شروع سے یہ ضوابط دیتے چلے آ رہے ہیں، ہر قوم میں ہم نے یہ ضوابط دیے تھے، اور یہ ان اقدار میں سے ہے کہ جو غیر متبدل ہے۔ سنت اللہ اقدار خداوندی کو کہا جائے گا۔ یاد رکھیے کلمت اللہ کے متعلق بھی تو ہے نا، وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، کلمات اللہ کو بھی کہا ہے، سنت اللہ کو بھی کہا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ ضمن عرض کر دوں، کلمات و قانون ہوتا ہے ان رائٹنگ، جب وہ رہتا ہے تو لکھا ہوا قانون جو ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، جب وہ قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے کسی کے اوپر تو وہ سنت کرا دیتا ہے۔ پھر یہ وہ قانون ہے جس کو ہم شروع سے اپلائی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں تو کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں کتنی اہمیت حاصل ہے اس مسئلے کو قرآن کی روح سے، جسے ہم نے مذاق بنا رکھا ہے اور اس کی سزا بھی بھگت رہے۔ یہ سنت اللہ کسی کم قدر کے متعلق نہیں کہا جاتا، کہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے یہ، جس میں وہ کبھی تبدیلی نہ پہلے اس نے کی ہے، نہ اب کرتا ہے، نہ اس کے بعد کرے گا۔ تو سوسائٹی میں یا معاشرے میں جو اس جرم کی سزا ہے وہ تو ایک طرف رہی، آگے چل کے وہ آتا ہے کہ یہ تو چونکہ اقدار خداوندی میں سے ایک چیز ہے تو اس کی خلاف ورزی معاشرے کا بھی جرم ہے، سوسائٹی میں بھی اس کی سزا ملے گی، اور اس کے بعد
انسانی ذات پر جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کی سزا، جسے اخروی سزا میں نے کہا تھا جسے کہا جاتا ہے قرآن، وہ بھی ساتھ ہے اس کے. کتنی اہمیت حاصل ہے اس مسئلے کو. ایک یہ سنت اللہ ہے اور ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ایک سنت آج کل جاری ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا اور پھر رو رہے ہیں ہم. کبھی ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ہماری تباہیوں، ہلاکتوں، زوال کے اسباب میں سے یہ سب سے بنیادی ایک سبب ہے جسے قرآن نے یہ کہا ہے، اور آج دنیا کے محققین اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. وہ جیسا میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ، وہ عنوان تو زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ قوم زندہ رہ سکتی ہے. 100 سال تک کا عرصہ اس نے گنا ہے اس کے لیے کہ جس قوم کے اندر جنسی روابط کے اوپر اس قسم کے حدود اور قیود نہیں متعین کیے جاتے اور اس کو اس طرح سے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، کہتا ہے وہ قوم 3 نسل تک تو زندہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے وہ قوم. اور ہم تو 1000 برس سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں. عزیزان، کسی چیز کا نام یہ رکھ لینا کہ صاحب یہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا جی. وہ آج کہتے ہیں قانون نے اجازت دی ہے، اپنے ہاں انہوں نے بھی تو قوانین بنا رکھے ہیں نا اس قسم کے. انتہائی چیز ہے نا کہ وہاں اب زنا جو ہے وہ جرم ہی نہیں رہا، قانوناً وہ جائز ہو گیا ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کو یہ کہہ دینا قانوناً جائز ہو گئی، وہ تو مضر ہی ہوگی، وہ تو نقصان اس کا جو ہے وہ اس لیے نقصان نہیں چلا. سوسائٹی کی روح سے وہ ٹھیک ہے جرم نہیں رہا، لیکن سنت اللہ کی روح سے تو وہ اسی قسم کا جرم ہے. پھر وہ تو اپنے نتائج وہ برآمد کر کے رہے گا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سنکھیا ہلاکت آفرین ہے، ٹھیک ہے، عادت ڈال لیجیے تھوڑا تھوڑا کھا کے اور کہہ لیجیے کہ نہیں سب کچھ نہیں کہتا. پوچھئے اس علم کے جاننے والوں کو، طبیب کو اور ڈاکٹر کو کہ کہتا ہے یا نہیں کہتا. یہ اس طرح سے کہتا ہے کہ آگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں رات اچھا بالا سویا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، سوتے میں مر گیا. تو سنت اللہ تو نہیں بدل جاتی کبھی بھی. یہاں بات آ رہی تھی تہمت تراش جو ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. ہاں، اگر کوئی نادم ہو اپنے کیے پر غلطی سے، سہون یہ لغزش ہو جائے، اس کے بعد اس کو ندامت ہو، اس کا احساس ہو کہ غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد واصلحوا اگلی زندگی کے اوپر اس کی نگاہ رکھو کہ وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، تو پھر اس جرم کی معافی ہو سکتی ہے. اگلا ٹکڑا پھر اور آگے بڑھا قرآن. یہ تو تھا غیر عورتوں کے خلاف کوئی بہتان تراشی. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اپنی بیوی کے متعلق تہمت تراشی، اس کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ جب جی چاہے اٹھے اور کچھ کہہ دیا اس کے متعلق. اس کی حرمت کا بھی تقاضا ہے قرآن، اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے لیے بھی شہادت ہونی چاہیے، اور شہادت اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے. کہا ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر قسم اٹھائے، 4 گواہوں کی بجائے 4 دفعہ قسم اٹھائے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. 5ویں دفعہ یہ چیز ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں، ثابت ہو جائے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا یہ، تو پھر وہی لعنت اللہ جسے میں نے کہا ہے کہ وہ تمام مراعات جو ایک شہریت کی روح سے مملکت کے اندر سے حاصل ہوتی ہیں ان تمام سے محروم کر دیا جائے. یہ تو ہوا خاوند کے متعلق. لیکن اگر ایک خاوند جو ہے 4 دفعہ قرآن بھی اٹھا لیتا ہے، قسم بھی کھا لیتا ہے، یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں صاحب جھوٹا ثابت ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ ہو، تو وہ تو پھر تو بیوی جو ہے وہ تو گئی، ماری گئی. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر عورت کو صفائی کا موقع دیا جائے
یہ دیکھیے یہ مقدمہ ایسا ہے جس میں گواہی کوئی نہیں ہے، تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ عورت بھی اسی طرح سے وہ قسم اٹھائے 4 دفعہ، 5ویں مرتبہ وہ چیز بھی دہرائے وہاں، اگر وہ یہ کہے گی تو پھر اس کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا۔ یہ جرم کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد میاں بیوی کے تعلقات تو وہ رہ ہی نہیں سکتے، پھر جن کی آپس میں یہ صورت ہو تو وہ الگ چیز ہے کہ ان کی پھر سیپریشن ہو جائے، وہ چاہیں تو جسے کہتے ہیں طلاق ہو جائے، نکاح کا عقد جو ہے وہ فسخ کر دیا جائے۔ وہ آئیں گے جب قوانین تو میں عرض کروں گا کہ یہ طلاق بھی یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ نیلام کرنے کی والی کی طرح 1 2 3 کہا 1 2 3 اور وہ گھر میں چلی گئی، صاحب طلاق ہو گئی، بیوی بچوں کو لے کے، اب میاں صاحب کو غصہ آیا تھا اس نے کہہ دیا، دوسرے دن غصہ ٹھنڈا آیا تو روتے پھرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ اور بات ہے۔ یہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جرم نہیں رہا، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کو مجبور کر دے گی وہ عدالت کہ جائیے اپنے گھر میں بسیے رسیے میاں بیوی کی طرح، جن کے تعلقات کی یہ صورت آپس میں ہو جائے تو یہ جرم والی بات جو ہے یہ نہیں صادر ہوگی ان کے اوپر۔ گھریلو زندگی کے معاملوں کے متعلق قرآن نے یہ جو عائلی زندگی ہے، گھر کی زندگی جو ہے، قرآن کریم میں اگر احکام کی آیات مثلا 100 ہیں، 75 اس میں سے آیات ایسی ہیں جو گھریلو زندگی کے متعلق ہے انسان کے۔ کتنی اہمیت قرآن نے دی ہوئی گھر کی زندگی کو، اور معاشرہ جسے کہتے ہیں جیسے میں نے کہا ہوا ہے، وہ رات کو گھر کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ گھریلو زندگی ہوتی ہے، صبح کو یہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ معاشرہ بن جاتا ہے، تو معاشرہ کہیں باہر سے تو نہیں آتا۔ یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور باہر سے لوگ آ کے شہر میں آئیں اور اس کو معاشرہ کہہ دیں، وہ ہم ہی یہاں الگ الگ ہوتے ہیں۔ معاشرہ تو عشر سے ہے نا، ایک کے ساتھ 0 لگتا ہے تو وہ پھر 10 بن جاتے ہیں، تو اس طرح سے جب باہر نکل کے ایک کے ساتھ دوسرا ملتا ہے تو یہ جو وہاں ملتے ہیں سوشل سوسائٹی کے لفظ جو آئے ہیں یہ یہی ہیں، عربی زبان کے یا قرآن کے لفظ ہیں، اس سے معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو گھر کی زندگی اگر پرسکون ہے، جنت کی زندگی ہے، تو معاشرہ جنتی بن جاتا ہے۔ گھروں کی زندگی جہنم کی زندگی ہے۔ جو شخص گھر سے اس طرح سے نکلتا ہے باہر، وہ باہر جا کے کہیں سکون میسر آ سکتا ہے اس کو، بجوز اس کے کہ کہیں وہ سوٹے باز ہوئے تو نشے کر لاتا ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، فریب نفس ہے۔ سکون اطمینان قلب کا نام ہے، وہ تو نہیں مل سکتا۔ گھر کی زندگی کو قرآن نے کہا کہ جس طریق سے ہم کہتے ہیں ویسے رہو، خدا تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ لفظ ہیں گھر کی زندگی کے متعلق قرآن کے۔ تو اس لیے یہ جو گھر کی زندگی ہے اس کے متعلق قرآن کریم کے بکثرت احکام اسی کے متعلق ہیں کہ وہ زندگی اگر جنت کی زندگی بن جائے تو اس کے بعد تو معاشرہ جنتی خود بن جاتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یہ جو اس قسم کے ہدایات دی، ضوابط دیے، قوانین دیے، پھر اس میں یہ گنجائش رکھی کہ اگر ایسا امکان نہیں ہے کہ کوئی گواہ نہیں مل رہا، اس صورت میں کیا کیا جائے۔ گھر کی زندگی میاں بیوی کی اس قسم کی ہو چکی ہے کہ نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس میں سیپریشن علیحدگی کے لیے بھی احکام دیے گئے۔ کہا کہ یہ قانون کی زنجیریں اتنی سخت ہم نے نہیں بنائی کہ وہ جکڑ بندی ہو جائے اور تم نکل ہی نہ سکو آپس کی روابط میں سے۔ اس قسم کی چیزیں قرآن کریم نے رکھ دی ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو قانون میں یہ گنجائشیں رکھی گئی ہیں تمہارے لیے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری نشو و نما رکنے نہ پائے، ورنہ جکڑ بندی کے اندر تو نشو و نما رک جاتی۔ کسی قسم کی بھی یہ ایسی پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ جن میں انسان کی جائز آزادیاں جو ہیں سلب ہو جائیں، اس کی ذات کی نشو و نما، اس کی فکر کی نشو و نما، اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے قوانین کے ساتھ جو گنجائشیں رکھی ہیں اس قسم کی کہ اگر احساس ہو گیا ہے اپنے جرم کا، ندامت ہے اس کے اوپر،
اس کے بعد اصلاح کے لیے اس کا عزم ہے تو اسے کہا گیا ہے کہ دیکھ لیجئے، اس کو گنجائش کا موقع دے کے دیکھ لیجئے کہ واقعی اپنی اصلاح کرتا ہے، کہ ہمارا مقصد تو اصلاح ہے نہ کہ انتقام لینا، قرآن کہتا ہے دوسری جگہ۔ اب اس کے بعد عزیزان من چند آیتیں آتی ہیں، یوں آیتوں کو آپ پڑھ جائیے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی صاف سیدھی سی، اور جب میں ان کی وہ تشریح کروں گا کہ جو کتب احادیث کے اندر آئی ہیں تو جگر پھٹ جائے گا اس کے بعد۔ بعض قرآن نے اتنی سی کہی ہے، پہلے تو سیدھی سیدھی آیتیں سامنے لے آتے ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، سلسلہ تو یہی چلا آ رہا ہے نا، شریف زادیوں کے خلاف تہمت تراشی جرم ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے وہاں کہ کچھ لوگوں نے عفت کے معنی ہی ہیں تہمت تراشی، افطرا، کذب، جھوٹ، جھوٹی تہمت تراشی، اور وہ کہا یہی ہے کہ وہ تم میں سے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کسی عورت کے خلاف تہمت تراشی۔ اسی ضمن میں چلا آ رہا ہے یہ قصہ، پہلے تہمت تراشیوں کے متعلق جرم بتایا نا، واقعہ ایک ہوا ہے، کیوں قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے ابھی سامنے بات آتی ہے۔ اس میں بھی بڑی اہم چیزیں ہیں اور بڑی اصولی ہدایات ہیں جو قرآن ایسے ہی ہوئی واقعات بیان نہیں کرتا، نہ ہی وہ اقوام سابقہ کی داستانیں یوں ہی داستانوں کی غرض سے بیان کرتا ہے، وہ واقعات بیان کرے یا اقوام کی سرگزشتیں بیان کرے، اس میں ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے جس کے لیے وہ داستان یا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اب اس کے اندر نہ تو اس عورت کا نام ہے جس کے خلاف وہ تہمت تراشی گئی، نہ ان مردوں کا نام ہے جنہوں نے تہمت تراشی، قرآن کو اس سے ذکر ہی نہیں تھا، واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس نے تو ایک واقعہ جو وہاں ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے، اس میں جو اصولی ہدایت ہے اس کی غرض سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے، یہ وجہ ہے کہ اس میں نام کوئی نہیں۔ کہ ایک واقعہ ہوا تھا تم میں، اور تم نے دیکھا کس طرح سے کچھ لوگوں نے ایک غلط تہمت تراشی اور لے اڑے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، ٹھیک ہے، واقعہ ہوا، اس میں بہت شر کے پہلو تھے، لیکن ہم نے جو ہدایات تمہیں دی ہیں ان میں تم دیکھو گے کہ اس میں بھی ایک خیر کا پہلو نکل آیا، کہ ہم نے ایک واقعہ کے سامنے رکھ کر ہدایات آپ کو کچھ دے دی جس میں معاشرے کی اصلاح کا پہلو نکل آیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جہاں تک اس جرم کا تعلق ہے، اس کی سزا کا تعلق ہے، وہ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے ہی بتا دی۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو اس میں سے مجرم ثابت ہوئے اس کے لیے بڑی سزا ہوگی۔ یہ تو پہلے قانون دے دیا ہے نا، تہمت تراشی اگر غلط ہو، افک ہو، افطرا ہو، کذب ہو، جھوٹ ہو، تو اس کے لیے قرآن نے سزا تجویز کر دی ہے۔ اب دیکھیے وہ بات جس کے لیے یہ دہرایا گیا ہے، اور بڑی اہم چیز ہے عزیزان ایمان، اور خاص طور پہ آج کل تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ہو کیا رہا ہے بھائی صاحب، وہ سنا تم نے کچھ؟ وہ ہمیں کوئی واسطہ تو ہے نہیں، بات ہوئی، لیکن بہرحال ایک بات تھی تو میں نے کہا یہ کہہ رہا ہوں، سنا نا فلاں کے متعلق وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا جو رہا ہے، تو ٹھیک ہے دفع کرو، سانو کی دعا نے معاملے چ اسی سانو دخل دئیے، پر تو سنیا نا بھی کی کوئی گلاں ہون ڈیاں ہوئی ہیں، دیکھو جی کنی شریف زادی نظر آؤندی سے پئی تے وچوں آ دیکھو آ کوئی نکل ڈیا ہوا ہے۔ گل سی جی میں سنی تے میں بنتا تھا تسی کسی نال گل نہ کرنی اگے، یہ روز ہوتا ہے نا ہمارے، جس نے سنا 10 اس نے سنی 20 بنا کے دوسرے سے، کوئی سنا ہے تم نے؟ پوچھو ہی نہیں، حد ہو گئی بھائی، کمال ہو گئی بھائی، سمجھیا نا،
کتنے باغ باز نظر آتے تھے صاحب. چگلیں دیکھیے ان کی صاحب، اور کرتوتیں دیکھیے ان کی. کچھ کوئی نہیں کہ کسی نے کوئی تحقیق کی ہو، معلوم کیا ہو، تیش کی ہو، کچھ نہیں. بات سنی لے اڑے. اور صبح سے جو ایک نے یہ بات نکالی 4 لفظوں کی، شام کو آپ دیکھیے معاشرے میں گلی گلی کوچے کوچے کس طرح پھیلی ہوئی ہوتی. آگے بڑھیے. عدالتوں کے قصے میں پہلے جو شخص بھی کسی گرفت میں آتا ہے، کسی کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، وہ ملزم ہوتا ہے. اسے کہتے ہی ایکیوزڈ ہیں. الزام ہوتا ہے اس کے سر، جرم نہیں ثابت ہوتا، الزام ہوتا ہے. پھر عدالت تحقیق کرتی ہے، وہ طریقہ ہے پورا اس کا. گواہ آتے ہیں، شہادتیں آتی ہیں، صفائی کا موقع ملتا ہے. اس سب کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پھر مجرم ثابت ہو جائے. 90% تو وہ ملزم بالکل بری ہو جاتے ہیں، وہ ان کے خلاف جرم ثابت ہی نہیں ہوتا. کتنے ان میں سے صرف ہوتے ہیں جن کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے، وہ مجرم ہوتا ہے. اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس نے فلاں جرم کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہے، یہ جو ملزم ہے وہاں ابھی پہلی پیشی بھی نہیں ہوتی، اور یہاں گھر گھر اس کو مجرم تصور کر دیا جاتا ہے. تو دیکھا صاحب کس طرح ہو گاشے مارے ہوئے جناب، لٹ پا دیتی جناب، بہت کچھ کر دیتا. پوچھو نا صاحب کی وہ ایسی ساری پہلے ہی جان دے گا جو کچھ ہوں گے. یعنی سارے معاشرے میں شام تک اس کو اس قدر اس کی ایک بلیک گھناؤنی پکچر پیش کر دی جاتی ہے، ہر شخص اس کو مجرم سمجھنے لگ جاتا ہے. یعنی الزام اور جرم میں ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، ملزم اور مجرم میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، ایکیوز میں اور گلٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ جب تک وہاں آخر تک عدالت پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، اس کے خلاف تو نہ ہو، لیکن سارے معاشرے کے اندر اس کا منہ کالا ہو چکا ہوتا ہے. عام روش ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے، یہ ہے وہ اہمیت جس کے لیے اس واقعے کو بیان کیا ہے قرآن نے. کہا لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپس میں تمہارا فرسٹ ریئیکشن تمہارا جو ہے دوسرے کے متعلق نیک ہونا چاہیے. بڑی چیز کہہ گیا ہے قرآن. بات سنی تو کہا کہ نہیں میں تحقیق تو ہونے دیجیے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی ہو، اور نظر بظاہر تو وہ ایسا نظر نہیں آتے، ہمیں تو شریف آدمی نظر آتے ہیں. تو یہ ذرا پتہ تو چلے، تحقیق تو ہو جائے. یعنی پہلا اصول قرآن نے یہ دیا ہے کہ کسی کے متعلق کسی کے خلاف کوئی بات تمہارے کان میں پڑے تو فرسٹ ریئیکشن تمہارا جو یہ ہے ظن المؤمنین خیر، نیک ہونا چاہیے. اسی وقت اس کو مجرم نہ تم تصور کر لو، 10 اپنی طرف سے نہ لگا کے آگے پیش کرو، نہیں، نیک ہونا چاہیے. وقالوا ھذا افک مبین. تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ بات تو بڑی جھوٹی سی نظر آتی ہے، بنائی ہوئی نظر آتی ہے، افتراء نظر آتا ہے. سوچیے اگر اتنی سی چیز ہو جائے معاشرے کے اندر ہم میں سے تو کس قدر تباہیوں سے بچ جائے معاشرہ. وہ ملزم جو آخر میں ملزم ہی ثابت ہوا، مجرم نہیں ثابت ہوا، تو اس کے بعد جب وہ پیچھے آئے گا تو جس نے اس کے خلاف یہ کچھ اڑائی ہوں گی اس قسم کی چیزیں، ان کے تعلقات آپ دیکھیے کیسے پھر آپس میں ہوں گے. ایک فرد کے نہیں، پورے خاندانوں کے تعلقات. کس قدر کشیدگی پیدا ہوگی. علاوہ بری ایک بے گناہ ملزم کے متعلق اپنے دل میں ہی اس قسم کے خیالات
انسان کی اپنی فطرت کو کس قدر مؤثر کر دیتا ہے. وہ چھوٹ کے بھی آ جائے وہاں سے تو چونکہ یہ بات انہوں نے اس طرح بڑھا کے کہی ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ تو جی کیا پتہ ہے رشوتاں چل دیا نے فرمائشاں چل دیا نے خبر کی کچھ ہوا ہے گا. یعنی وہ عدالت تو اس کو پھر بھی مجرم نہیں قرار دیتی، یہ بدستور مجرم قرار دیے چلے جا رہے ہیں. معاشرے کے یہ افراد قرآن نے کہا تھا کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. یہ افراد بھائی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے کبھی بھی، خاندانوں تک دشمنی چلی جاتی ہے. یہ تو پہلی چیز تو قرآن نے یہ کہی کہ ایک واقعہ ہوا ہے تمہارے ہاں، وہ اتنی سی بات ہم اس لیے اسے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس ضمن میں تمہیں کچھ اصول دینے ہیں. اور پہلا اصول یہ کہ جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات آئے، فرسٹ ری ایکشن تمہارا جو ہے، یہ زن جسے کہتے ہیں، یہ فرسٹ ری ایکشن ہوتا ہے. پہلا تاثر اس کے متعلق ہمیشہ نیک رکھو کہ نہیں بھائی ہمیں اس کا متعلق پتہ نہیں، تحقیق ہونے دیجیے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں شریف آدمی ہے، شاید غلطی ہو یہ جو کچھ وہ کہا گیا ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. کہنا یہ چاہیے کہ صاحب ہم تو ایسا سمجھتے ہیں لیکن معاملہ عدالت میں گیا ہے. یہ ایسا جو کہنے والا ہے اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ عدالت میں، اور قانون کی روح سے 4 گواہ تمہیں لانے پڑیں گے، کیونکہ قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف تہمت تراشنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 4 گواہ پیش کرے. تو اسے کہنا یہ چاہیے کہ بھائی مجھ سے جو تم بات کرتے ہو مجھ سے بات نہ کرو، عدالت میں جاؤ، 4 گواہ لاؤ. لے آئے گا تو عدالت مجرم قرار دے دے گی، اسے نہ لے کے آئے گا تو عدالت اسے مجرم قرار دے دے گی اور اس کو سزا دے دی. کہا تمہارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے. وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہا کہ اگر اس روک تھام کا انتظام ہم نہ کرتے اور معاشرے میں اس قسم کی چیزیں عام ہونے دیتے، افزتم ہے بہتی چلی جاتی سیلاب کی طرح یہ اس قسم کی چیزیں، تو تم تباہ ہو گئے ہوتے. معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اگر اس معاشرے میں افواہیں جو ہیں وہ جرائم کی پوزیشن اختیار کر لیں بلا کسی قسم کی تصدیق کے اور تصحیح کے. عزیزان من، اپنے معاشرے کی گزشتہ 30 سال کی تاریخ پر غور کیجیے. یہ جسے وسپرنگ کمپین کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس نے ایک مستقل ٹیکنیک اختیار کر رکھی ہے. کسی کو بلیک میل کرنا، کسی شخص کے خلاف کوئی چیز کرنی ہو ایسے کہ آپ گرفت میں بھی نہ آئیں، اخبار میں کچھ لکھ دیجئے تو وہ ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ کر دیتا ہے. ثبوت ہوتا ہے نا، ضرورت ہی نہیں ہے. صبح اٹھے تو ٹیکنیک یہ ہے، کام ہی یہ ہے، نکل گئے 10 آدمی ادھر ایک ادھر ایک ادھر اور اس کے متعلق یہ بات کر دی. وہ دیکھا صاحب کتنا غبن نکلا وہاں اس کے خلاف، اور پھر ادھر چلے گئے. صاحب سنا آپ نے اس کے خلاف کتنا غبن نکلا؟ سننے والا کبھی نہیں کہتا کہ اس کا کوئی ثبوت بھی تمہارے پاس ہے نا، کچھ نہیں. وہ یہ کہہ کے چلا گیا اس نے 10 سے کہا آگے. شام تک اتنی تشہیر ہو گئی اس چیز کی کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. یہ پروپیگنڈے کی ایک ٹیکنیک بڑی اہم ہو گئی ہے اس دور میں. وسپرنگ کمپین قرآن نے اس سے روکا کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی بات تم سے آگے کہے، اس سے کہے کہ بھائی میں تو جب تک جرم ثابت نہ ہو ماننے کو تیار نہیں، میں تو اس کو شریف آدمی سمجھوں گا. تم یہ کہتے ہو تو عدالت کھلی ہوئی ہے، وہاں جاؤ، قاعدے کے مطابق وہاں پروسیڈ کرو، وہاں گواہ پیش کرو، وہاں سے بات ثابت ہو جائے گی تو مجرم ثابت ہو جائے. مجھے کیا ضرورت ہے خامخواہ کے لیے اس کی تشہیر کرتا پھر. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے قرآن نے یہ اس واقعہ
کا بیان کرنا ضروری سمجھا. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. کہا بات آئی تمہارے تک، کوئی علم نہیں تمہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش، اور تم لے اڑے. اور بڑی چیز ہے، کہا تم نے یہ بالکل معمولی بات سمجھی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. قانون خداوندی کی روح سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تم جسے معمولی بات سمجھ رہے ہو. آپ غور فرماتے جا رہے ہیں عزیزان من کہ یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے قرآن نے بغیر نام لیے ہوئے کسی کا. سوال ہی نہیں تھا نام لینے کا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا. تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ جب پہلی دفعہ تمہارے پاس یہ اس بات کو لے کے آیا، تمہارے کان میں یہ آواز پڑی، تو تم نے کیوں نہ اس سے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب ہم تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور جب تک تحقیق کے بعد یہ ثابت نہ ہو جائے ہم اس چیز کو پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تم نے کیوں نہ اس سے کہہ دیا کہ نہ تم اس قسم کی بات کرو، تم جاؤ عدالت میں، اور ہم تو اس بات کو آگے نہیں چلائیں گے. مجھ سے تم نے کہہ دیا، کسی اور سے نہ. کہا یہ ہونا چاہیے تھا تمہارا رد عمل اس کے لیے. دیکھ رہے ہیں عزیزان من کہ کس قسم کی ہدایات قرآن دیتا چلا جا رہا ہے. ایک واقعہ ہوا ہے کہیں معمولی سا اس دور میں، اس کا ذکر کر کے یہ مستقل ہدایات دیتا چلا جا رہا ہے. کہا تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ سبحانہ کا حاضر بہتان عظیم. نہیں، یہ تو بہت بہتان نظر آتا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. یہ اس لیے خدا تمہیں نصیحتیں اور ہدایتیں دیتا ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا. اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. مثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. یہ اس لیے خدا تمہیں نصیحتیں اور ہدایتیں دیتا ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا. اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں بیان کیا ہے. ہدایات دی ہیں اور اس لیے دی ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا. پہلے تم کہہ سکتے تھے کہ خدا کی طرف سے ہمیں اس قسم کی ہدایات نہیں ملی تھی، یہ ہدایات اب مل گئی، اس کے بعد پھر کبھی نہ ایسا کہنا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بات ہم نے بالکل واضح طور پہ کہہ دی ہے، بتا دی ہے. یہ نہ ہو کہ کہو کہ صاحب وضاحت نہیں کی گئی، سمجھ میں بات نہیں آئی. ہم نے بار بار اسی لیے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے کہ اتنی گنجائش نہ رہے تمہارے پاس کہنے کی کہ قانون واضح نہیں ہوا تھا ہم پہ. قانون ہے اور واضح ہو چکا ہے، یہ ہونا چاہیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اس قسم کی تہمتیں، اس قسم کی بے حیائی کی باتیں معاشرے میں یہ پھیلاتے چلے جانا، اسے معمولی بات سمجھنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس دنیا کے اندر بھی سوسائٹی کے، معاشرے کے قانون کی روح سے سزا ملے گی، خدا کے ہاں سے بھی اس کی سزا ملے گی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم تو اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے انجام، اس کے عواقب، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں معاشرے میں. ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم یہ ساری تعلیم اور سارے ضوابط تمہیں دے رہے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم. یہ ان ہدایات کی وجہ سے ان چیزوں کو روک دیا گیا ہے، اگر نہ ہوتا تو تباہ ہو گئے ہوتے تم. 20ویں آیت تک عزیزان من ہم آ گئے. آیات آپ کے سامنے ہیں، جس مقصد کے لیے واقعہ بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. واقعہ میں نہ تو اس
خاتون کا ذکر ہے، عورت کا ذکر ہے، نام لیا گیا ہے جس کے خلاف یہ کوئی تہمت لگائی، نہ ان لوگوں کا نام لیا گیا ہے جنہوں نے یہ کچھ کیا، اس لیے کہ قرآن کا مقصد یہ وقایع نگاری نہیں، اس کا مقصد تو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں اس قسم کا ریئیکشن معاشرے کی طرف سے ہوا جو غلط تھا، اس کی قرآن نے تردید کی، اس کی اصلاح کے لیے قوانین دیے، ضوابط دیے، ہدایات دی، اور کہا یہ کہ یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بات نہ کرنا، ہدایات واضح ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آئیے وہ بات جو میں نے کہا تھا کہ جب انہی آیات کو ہم عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں، جنہیں کتب احادیث کہا جاتا ہے، ان میں بھی بخاری اور مسلم جیسی صحائح ستہ جو 6 صحیح ترین کتابیں حدیث کی گنی جاتی ہیں، ان میں یہ سب سے اونچی فہرست کے اوپر ہیں، سر فہرست یہ دونوں صحیحین ان کو کہتے ہیں، ان میں بھی اور کتابوں میں بھی سب سے بڑی تفصیل خود بخاری کے اندر۔ پتہ ہے یہ کیا تفصیل ہے اور کیا کہا گیا؟ کہا گیا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ یہ افق عائشہ کے لفظ شاید آپ نے سنے ہوں کبھی۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا۔ 200-250 سال کے بعد جا کے یہ روایتیں جمع ہوتی ہیں۔ چلیے اتنا ہی اگر ہوتا کہ صاحب ان کے متعلق ہے اور وہ بات ہو گئی کہ اس وقت تھا، غلط بات کسی نے کہہ دی، نہیں جی، کتنے صفوں میں یہ داستان بیان ہوئی ہے، اور ان میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی بیان ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس قدر موثق ہے، قابل اعتماد ہے یہ سٹوری، یہ داستان، یہ افسانہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بیان کیا گیا۔ جی تو نہیں چاہتا میرا کہ میں ان چیزوں کو، اس تفصیل کو بھی بیان کروں، ضرورت اس امر کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہ میں آپ کے پیش کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا ہم لوگوں کے متعلق کہ یہ منکر حدیث ہیں، میں کم از کم اتنا تو بتا دوں کہ وہ کس قسم کی حدیثیں ہیں جن کے صحیح ہونے کا ہم انکار کرتے ہیں، یا کم از کم یہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہمارے ہاں کی کتابیں جن کو ہم سینے سے لگائے پھر رہے ہیں 1000 برس سے، ان میں لکھا ہوا کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی تفسیر، اور اس کے بعد تفسیر کی کتابوں کے اندر وہ ساری کی ساری لکھی، انہی کتابوں میں وہ نہیں رہی، تفسیر کی کتابوں کے اندر وہ ساری نقل ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے وہ سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ ان میں لکھا ہوا، میں نے عرض کیا کہ میں تو واقعہ کہوں گا، کہا جاتا ہے خالص افسانہ ہے کہ کسی جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوئے تھے، ساتھ حضرت عائشہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رات کے وقت کسی جگہ پڑاؤ تھا، قافلہ وہاں رکا، جنگ سے واپسی پر مدینے کی طرف آتے ہوئے پڑاؤ تھا، وہاں رکا، اور میں قضائے حاجت کے لیے ذرا دور نکل گئی۔ وہاں سے میں واپس آ رہی تھی تو میرا ہار تھا ایک موتیوں کا، وہ کہیں ٹوٹ کے گر گیا، تو میں اس کو تلاش کرنے لگ گئی، تو اس طرح سے دیر ہو گئی مجھے واپسی میں۔ اس دوران میں قافلے کے کوچ کا وقت آ گیا، تو وہ میرے اونٹ کا جو ساربان تھا
اس نے یہ سمجھ گیا کہ میں ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اس نے اونٹ کو اٹھایا اور قافلے کے ساتھ وہ چل۔ اب جب میں واپس آئی، معاف رکھیے گا، تو آگے دیکھا کہ وہاں قافلہ نہیں تھا، رات کا وقت، بیابان جنگل، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں کروں کیا؟ لامحالہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اتنے میں مجھے نیند بھی آ گئی، ہو سکتا ہے۔ قافلوں میں یہ انداز ہوتا تھا کہ ایک شخص پیچھے رہ جاتا تھا کہ قافلہ چلا جائے تو گری پڑی چیزیں ادھر ادھر دیکھ کے، سنبھال کے، اٹھا کے، تو وہ بعد میں پھر جایا کرتا تھا۔ اور ہوتا ہے عام طور پر یہ، تو اس زمانے میں یہ عام روش تھی قافلے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ شخص جو اس طرح سے بعد میں جانے والا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈتا ہوا چیزوں کو نکلتا ہوا ادھر جو آیا، تو اس نے دور اندھیرے میں یہ مجھے دیکھا کہ میں بیٹھی تھی، آواز دی، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ تو اسی طرح سے چھپے چھپائے ہوئے میں نے کہا کہ وہ قافلہ چلا گیا ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے اپنے اونٹ پہ سوار کرا لیا اور لے کے چلا آیا، اور اس کے بعد وہ ذرا تیزی سے چلا، تو اتنے میں فاصلہ کون سا اتنا زیادہ تھا، وہ دن ہو گیا تھا اس وقت، وہ قافلے کے ساتھ آ کے مل گیا، اور وہاں آ کے انہوں نے رسول اللہ سے بتا دیا کہ ایسے ہوا تھا، تو حضرت عائشہ یوں آ گئی۔ یہاں تک تو واقعہ میں کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی اس میں۔ مدینے میں آ گئی واپس، اور مدینے میں اس بات نے شہرت پکڑ لی، عائشہ کے خلاف تہمت لگی اس مرد کے متعلق۔ سارے مدینے میں شور مچ گیا۔ لیکن میں اتفاق سے بیمار ہو گئی تھی، بخار آ رہا تھا، مجھے زیادہ علم نہیں ہوا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ باہر یہ باتیں عام ہو رہی تھیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اور تو مجھے کچھ علم نہ ہوا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے برتاؤ میں بڑا فرق آ گیا۔ اب دیکھیے کہ اس کے بین السطور میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کے متعلق باہر شور سنتا ہے، اور بیوی کے ساتھ جو اس کا پہلا برتاؤ ہے، تعلق، اس میں کمی آ جاتی ہے، تو پہلا نشتر تو اس افسانہ نویس نے اس کے اندر چھپا کے رکھ دیا۔ کمی آ گئی، کہنے لگی کہ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بات کی، دریافت کیا، باہر سنتے رہے، مجھ سے آگے پوچھا تک نہیں، نہ ہی تحقیق کی بات۔ یہ مملکت قائم ہو چکی ہوئی ہے مدینے میں، یہ 5 ہجری کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ سربراہ مملکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عدالتیں بھی قائم ہیں، ضوابط بھی یہ موجود ہیں تہمت تراشیوں کے متعلق۔ ان کی اپنی بیوی کے متعلق یہ باتیں باہر عام ہو رہی ہیں، یہ اس کی تحقیق کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیتے، حتیٰ کہ بیوی سے بھی آگے نہیں پوچھتے کہ باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ کشیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے خاموشی سے، گھر میں آتے ہیں تو چپکے سے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے۔ مجھے بڑا صدمہ ہوتا تھا، بات مجھے پتا نہیں کہ ہوا کیا ہے، بتاتے ہیں نہیں، پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں۔ نبی کا کردار عزیزان مان
کہ کتنا ہی عرصہ وقت اتنے گزر گیا، تو بخار سے مجھے آرام ہوا تو میں باہر گئی رات کو اور عورتوں کے ساتھ، وہاں جا کے مجھے انہوں نے بتایا کہ ارے بھولی گڑیا، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے متعلق تو سارے کوہرام مچا ہوا ہے مدینے کے اندر، تمہیں کچھ علم کہنے کی، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا، لیکن میری تو کیفیت یہ کہ غش آ گیا، گھر آئی، رسول اللہ تو اسی موڈ میں نے پایا، ہاں بیٹا بات بہت سنجیدہ ہے، اب درمیان میں واقعہ والا گیپ دے کے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ پھر یہ تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنے پیکے چلی جاؤں، ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، یعنی اگر صورت یہی ہے کہ باہر یہ کچھ ہے اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تحقیق کرتے ہیں نہ تفتیش کرتے ہیں نہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور اس طرح سے کہ جاؤ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہاں رہنے کی بجائے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ، میں کے بھیج دیا۔ محسوس کرتے جائیے عزیزان من کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے گھر آئی تو اس قدر بخار آیا مجھے اور اس قدر حالت خراب، ادھر ماں نے سنا باپ نے سنا، ان کی حالت بڑی غیر ہوئی۔ اس پہ غور کرتے چلے جائیے کہ نہ ادھر انہوں نے شوہر نے اس کی ضرورت سمجھی، ادھر آ رہی ہیں تو باپ حضرت ابو بکر صدیق جیسے انہوں نے بھی یہ کچھ نہیں کی کہ بیٹی کے خلاف یہ کچھ یہ ہو رہا ہے، وہ عدالتیں موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، یہ ساری چیزیں ضوابط موجود ہیں، کچھ بھی ان میں سے نہ ہو، بہرحال پرانے زمانے کی پنچایتیں ہی ہوتی تھیں، اس قسم کے واقعہ کے متعلق تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ تحقیق تو کرا لی جائے، کچھ شہادت وہاں پہنچائی جائے، کچھ تک بات آگے چلے، نہ وہاں ہوتی ہے نہ یہاں ادھر ہوتی ہے۔ سر ایک ٹکڑا یہاں پھر وہ رکھ گیا افسانے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تو تحقیق نہ کوئی کرائی لمبی چوڑی، گھر میں پوچھا، ایک تو آپ کے وہ متنبی تھے، متبنہ بنایا ہوا تھا نا حضرت زید کو، جو قرآن نے کہا تھا کہ متبنہ تو ان کا ایک بیٹا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ گھر کے خادم کی طرح یا بیٹوں کی طرح رہتے تھے۔ اس میں یہ ہے، یہ بخاری کے اندر کہ آپ نے حضرت اسامہ سے اور حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا کیا خیال ہے عائشہ کے متعلق؟ خاوند کو یقین نہیں ہے اپنی بیوی کے متعلق، نہ وہ تحقیق کا جو طریقہ عدالت کا وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ حضور پوچھتے ہیں ان سے گھر کے افراد کہ عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ لکھا ہے کہ حضرت اسامہ نے تو صاف کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی اہل میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل ان کی محبت عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنیے بخاری کے الفاظ۔ ہاں حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں۔ مہینہ دن گزر گیا اس کے اوپر، میکے میں بیٹھی ہوئی، کوئی تحقیق نہیں ہو رہی، کوئی تفتیش نہیں ہو رہی، خاوند ادھر بیٹھے
یہ ادھر بیٹھی اور رو رہے ہیں، یہ مرنے کے قریب ہو گئے. نہ باپ کچھ کرتا ہے نہ خامد کچھ آگے بات کرتا ہے کہ تحقیق تو کی جائے کہ یہ ہوا کیا. مہینے بھر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے ایک دن، اور اس وقت آ کے مجھ سے پوچھا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ بھی ایک اور عورت بیٹھی ہوئی تھی انصار کی، اس کی موجودگی میں یہ بات پوچھی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ ایک اور عورت کی موجودگی میں مجھ سے ایک ایسے نازک مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. پوچھا انہوں نے تو میرے سمجھ میں بات نہ آئے کہ میں جواب کیا دوں اس کا. واقعی بات ایسی تھی، کیا جواب دوں خامد رسول اللہ جیسے خامد کو اپنے متعلق کیا جواب دوں. میں مرتے بھرتے اتنا ہی کہہ سکی کہ میں آپ کو کیا، اگر میں تنہا یہ کہتی رہوں کہ میں بریء زمہ ہوں، میں پاک دامن ہوں، تو آپ نے تو پہلے ہی کچھ خیال اپنے دل میں کر رکھا ہوا ہے، آپ کیا مانیں گے. اور اگر غلط بیانی سے میں یہ کہہ دوں کہ ہاں صاحب وہ تو میں ٹھیک ہے، تو اپنے متعلق میں کیا بات کروں کہ پھر آپ کے گھر جانے کے قابل رہتے ہیں. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں کیا جواب بات کروں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے متعلق. اب جناب آ گئے یہ سنی، اور یہ ہے جس کے لیے یہ فخر سے بیان کرتے ہیں سارا چیز کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسی بات ہے تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سے بہت بڑا ایک گواہ اور ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس صداقت کی گواہی دے. میری سمجھ میں بات نہ آئی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کیا صداقت کی گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اور خدا نے یہ بات بتائی کہ نہیں یہ تو بڑی پاک دامن ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے ساتھ صدیقہ کا لفظ ضرور بولا جاتا ہے، عائشہ تو صدیقہ، وہ اس لیے ہے کہ ان کی صداقت کی گواہی خود خدا نے دی تھی. وہی آئی تو حضور نے کہا کہ عائشہ مبارک ہو، خدا نے تمہاری پاک دامنی کی شہادت دے دی. میری ماں نے یہ کہا کہ تم اٹھو رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے تو انتہا کر دی تھی. میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی، ماں باپ سے کہا نہ تمہارا شکریہ ادا کروں گی. تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے بھی تو کوئی تحقیق کے لیے قدم نہیں اٹھایا تھا. میں تو اس سارے غم کو اکیلی ساری سہار رہی تھی. تو شکریہ اگر ہے تو خدا کا شکریہ ہے کہ جس نے میرے لیے یہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہ بات ہوئی کہ صاحب ہاں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی شہادت خود خدا نے دے دی. صاحب مشہور ہو گئی یہ بات، بڑی فخر. یہ میں نے مختصراً یہ بات بڑی لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارا قصہ جو ہے آپ کے ہاں کی حدیثوں کی معتبر ترین کتابوں میں جن میں بخاری سر فہرست ہے، یہ سارا قصہ اس کے اندر لکھا. ہمارے لیے خود خدا نے کہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے حضور کی زندگی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر خدا نہ کردہ ہمارے متعلق ساتھ یہاں واقعہ گزرے، ہم میں سے کسی کی بیوی کے متعلق اس قسم کی شہرت بات ہو، تو اب اسوہ یہ ہو گیا کہ اس کے لیے کوئی تحقیق نہ کی جائے، اس کو گھر میں مرنے کے لیے پڑی رہنا دیا جائے. کشیدگی اختیار کر لیجیے، روٹھے ہوئے رہیے، برتاؤ میں کمی کرتے چلے جائیے، دل کے اندر یہ بات رکھیے، اس سے بھی نہ پوچھیے. اسوہ ہے نا رسول اللہ کی زندگی، یہ اسوہ بتایا گیا ہے نا اس کے اندر، یہ کیجیے. وہ کہے میں میکے چلی جاؤں، کہا کہ جاؤ، پھر اسے میکے بھیج دیجیے اس بیوی کو. مہینہ دن تک اس کی خبر بھی نہ لو وہاں.
جاؤ تو اس سے جا کے اس موڈ میں تم ہو، اس میں جا کے تم پوچھو کہ کیا کہتی ہو تم اپنے متعلق، اور پھر اس کے بعد خود کوئی تحقیق نہ کراؤ۔ وہ قرآن کریم اتنی ہدایات، اتنے قوانین دیتا ہے کہ تہمت اگر کسی کے خلاف لکھے تو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، گواہ بلاؤ، اس کے لیے الزام عائد کرو، نہ ہو تو جرم عائد کرو غلط بیانی کرنے والے خلاف، یوں اس کے متعلق اس کو سزا دو۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، سربراہ مملکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوزیشن بھی یہ ہے وہ جو اس واقعہ کے اندر ہمارے سامنے رسول اللہ کی کا طرز عمل پیش سامنے آتا ہے، یہ اسوہ بنتا ہے میرے آپ کے لیے کہ یہ کچھ کرو، اور آخر میں پھر کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی صداقت کی شہادت تو خدا نے دے دی، ہماری آپ کی بیوی کی شہادت کہاں اللہ میاں دی، تو کیا بنے پھر آخر میں جا کے؟ عزیزان من سوچیے یہ کہ یہ ہے ہمارے ہاں کی یہ احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایمان کی روح سے ہماری آپ کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان ازواج کے متعلق اتنی عمدہ باتیں کہی کہ تمہیں پاکیزہ کر دیا خدا نے۔ اہل بیت نبوی کے متعلق حضور نے یہ کہا ہوا ہے کہ تمہارے طرز عمل باقی عورتوں کے لیے ایک نمونہ، ایک قندیل ہدایت بنے گی، ایک نمونہ بنے گی، اور رسول اللہ کا گھرانہ تو بننا ہی نمونہ چاہیے نا صاحب۔ اس گھرانے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ آپ کے ہاں کی، معاف رکھیے مجھے تو فرقوں سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، شیعہ حضرات کے ہاں حضرت عائشہ کے متعلق اچھے خیالات نہیں ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات کہیں وہ ہوتی تو وہ کہہ دیا جا سکتا تھا کہ صاحب ان کو کیونکہ ان کے خلاف دو ہوگا، اس لیے اس قسم کی یہ باتیں اس میں۔ آپ کے ہاں سنیوں کی ہیں یہ تو صاحب، بخاری ہے، یہ مسلم ہے، اگر وہ پھر ان کی بنا پر وہ اگر ان کے خلاف کوئی چیز کہہ دیں اس پہ تو آپ چھڑا مار دیتے، اور انہیں تو نہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ غیر مسلم جتنے مصنفین ہیں وہ اس قسم کے واقعات کو لکھ کے پھر کیا نتائج نکالیں گے اس میں سے۔ وہ اگر یہ چیز کہیں تو ان کتابوں کو بین کر دو سر، انہیں تو بین کر دو اور ان کے ختم کیا کرو ان کتابوں۔ بخاری کے متعلق اہل حدیث حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار، یہ ایک حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، کہیے کہ غلط ہے، دائرہ اسلام سے خارج، مانیے کہ صحیح ہے تو دائرہ انسانیت سے خارج۔ غرض دوگنا عذاب بس جانے مجنون۔ عزیزان من، اتنی زندگی گزر گئی ہے، یہ تمام پتھر سہار سن اس سر کے اوپر، ہر قسم کے مشکل کو برداشت کر رہا، لیکن میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ استاد مکرم مولانا اسلم جہراج پوری کے سامنے
ان قسم کی حدیثوں کے متعلق وہ آئے، وہ پہلے خود بھی اہل حدیث ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ دیکھیے نا کہ اس حدیث کے راویوں میں کتنے بڑے معتبر ہیں، بات ناموس رسالت ہی کی ہو رہی تھی۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ تو ان انسان راویوں کا کہتے ہیں، اس قسم کی حدیث کے راوی میں اگر آپ جبریل کو بھی پیش کر دیں گے تو میں نہیں سے ہی مانوں گا کہ میرے رسول پہ حرف آ رہا۔ رسول کے گھرانے کو ایسا مانیے اور پھر عزت و عصمت و شرافت کو ڈھونڈیے دنیا میں جا کے کہیں اور۔ اور پھر یہ جو نشتر اس نے افسانہ نویس نے اس کے اندر رکھ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کا احترام اتنا عام ہے ہمارے نزدیک جتنا ابو بکر عمر کا ہے، واجب الاحترام ہے، وہ خلافت راشدہ میں سے ہیں۔ ایک نشتر رکھ دیا کہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ آپ کے کی عورتوں کی کوئی تنگی پڑی ہوئی ہے، چل دیکھا کتنا نشتر رکھ دیا کہ کبھی بھی شیعہ اور سنی کے اندر دلی محبت پیدا ہی نہ ہو۔ اتنی سی چیز جو ہے نا، تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ شیعوں کے لیے، اور شیعہ حضرات ان سے یہ کہیں کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے حضرت عائشہ کے متعلق، حضرت علی کو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ خلفائے راشدین میں سے مان رہے ہیں نا، رسول اللہ کے گھر کے اندر کے آدمی ہے نا، یہ ان کی شہادت بخاری میں یہ موجود ہے۔ حضرت علی جیسی معتبر ترین شہادت تو کوئی اور ہو نہیں سکتی نا اس واقعے کے اندر، گھر کے اندر کا جو واقعہ ہے سنیوں کی بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ تو وہ اگر ان سے یہ کہیں کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کہتے، آپ یہ فرمائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہیں گے؟ یہ کہا انہوں نے، یہ کہا تھا ان کے متعلق۔ یہ سب کچھ عزیزان من اپنے اپنے مقام پر، اور اگر کوئی میرے جیسا بدبخت کہہ دے کہ ناموس رسالت اس قسم کی گستاخی کی مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ سب افسانہ ہے جو گھڑا گیا ہے 200 سال کے بعد، اور خاص مقصد تھا اس قسم کے افسانوں کا گھڑنا، اور اس کے بعد سازش کا کمال یہ ہے کہ یہ سنیوں کی معتبر ترین جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ داخل ہے۔ نہ تو اس افسانہ تراش کے متعلق میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ ان سازش کرنے والوں کے متعلق، ان کا امت ان کا خلط ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ میں تو آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جن کتابوں کے اندر ہے یہی نہیں ہے کہ ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کے تمام جتنے بھی دارالعلوم ہیں ان سب کے اندر، جس طرح سے ان دارالعلوموں میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف صرف سورہ بقرہ تک کی ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے 7 سال کے کورس میں، صرف سورہ بقرہ کی، ختم بخاری شریف کے ہی ہوتے ہیں وہاں۔ اور جب بھی میں نے عرض کیا ہے آپ کے ان کا عقیدہ، اس کی ایک حدیث کا انکار، وہ کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مقام دیا ہوا ہے ان کتابوں اور یہ کچھ ہے ان کتابوں کے اندر، انہی پر مبنی آپ کی تمام تفاسیر ہیں۔ میں نے یہ پوری جو کہانی اس کے اندر پڑھی ہے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کی، لیکن بخاری میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ کچھ ہے۔ یہ میں نے اس لیے ساتھ رکھی تھی کہ یہ تفاسیر والے صرف ایک بخاری کی حدیث ہی نہیں دیتے، اور جو باقی کتب ہیں نا ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی ساتھ دے دیتے ہیں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، ورنہ بخاری مسلم میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں اس قسم کی۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کوئی نام نہیں، کسی کا کوئی ذکر نہیں، اشارتاً کنایتاً تک نہیں،
رسول اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا ہے اور اس زمانے میں اس قسم کے واقعات ہوئے تو. اور ابھی ایسا تھا منافقین قرآن نے کہا ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو وہ شریف زادیوں کی چھیڑخانیاں کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. یہ سب کچھ اس مدینے کا ذکر ہے. اس میں یہ ایک واقعہ ہوا ہے. بیان اس لیے کیا ہے قرآن نے کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, کہ ہم اس لیے یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی بات پھر دوبارہ نہ تمہارے ہاں ہو معاشرے میں. اس لیے وہ بیان کرتے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے, یہ بیان کیجئے, کہیے کہ ایک واقعہ ہوا تھا, قرآن نے اس کے لیے ہمیں ہدایات یہ دی ہیں. اتنا تعلق ہے ہمارا اس واقعہ سے کہ اس قسم کا واقعہ ہمارے ہاں نہ ہو تو ہم یہ کچھ نہ کریں. بات ختم ہو گئی. اب پوری تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا سر. اب ادھر انہی سنیوں کے ہاں انہی کی کتابوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی عظمت دوسری طرف یہ بیان کرتے ہیں. گلٹی کانشنس ہے نا کہ یہ کچھ پہلے کر لیا کہ جی وہی نازل ہوا کرتی تھی یہاں حضرت عائشہ کے گھرانے میں. حضور نماز پڑھا کرتے تھے معاذ اللہ تو حضرت عائشہ سامنے بیٹھی رہتی تھی. اپنی طرف سے یہ ان کی عظمت بیان کرتے ہیں یہ سارا کچھ. گلٹی کانشنس. اور اس کے ساتھ ان کے متعلق یہ کچھ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا. عزیزان من, یہ ہیں وہ چیزیں جن کے متعلق میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں آج ویریفائی کرنے. یہ 250 سال کے بعد امام بخاری نے جو اپنے ہاں اس کو لکھ دیا, کیا ذریعہ تھا؟ قرآن تو یہ آج بھی ہمیں کہتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس بات کا تمہیں ذاتی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو. پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر اس کے بعد تمہارے دل نے اس کو پرکھ کے دیکھ کے ٹھوک بجا کے یہ شہادت دی کہ یہ ہو سکتا ہے صحیح, پھر ایک بات کو مانو. یہاں 250 سال کے بعد بیٹھ کے ایک شخص کو لکھتا ہے اور وہ واقعہ کی تفاصیل یوں لکھی ہوئی ملتی ہیں شاید جیسے پاس بیٹھا ہوا لکھ رہا ہو حضرت عائشہ. اور یہ ہے آپ کے ہاں کی صحائف, یہ ہے آپ کے ہاں کی کتب احادیث. یہ عزیزان من ہم سورہ النور کی آیت 20 تک آج آ گئے اور اس میں یہ تھی وہ اہم چیز جو میں نے کہا تھا. میں نے کتنی مرتبہ سوچا کہ اس واقعہ کو بیان کروں یا نہ, جی نہیں چاہتا, دل پہ پتھر رکھ کے بیان کرنا پڑا کہ 12 آپ احباب کو معلوم تو ہو جائے کہ ہے کیا ہماری ان کتابوں کے اندر. قرآن اس سے بری, رسول اللہ اس سے بری, ازواج مطہرات ہماری مائیں, ان کا کردار بہت اونچا ہے, وہ بہت بڑی. رسول اللہ کا یہ طرز عمل ہو نہیں سکتا جو اس کے اندر. سورہ النور کی آیت 20 تک ہم آ گئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم